السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان شعیب امان سرحد نیوز سے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہستی سے ملانا چاہ رہے ہیں کہ جو سیلاب متاثرین ایریا کے بہت بڑے اور بہت ہی اپنے اکابرین میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، اور ان کو ایکس ناظم بھی رہ چکے ہیں درابن چودوان، اور اس ایریا سے اور اس بیلٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے سیاسی خاندان سے بھی ان کا واسطہ ہے۔ اس ٹائم بھی وہ بلدیات کے ایک نمائندہ بھی ہیں، متین خان بابڑ ان کا نام ہے جی۔ ہم آپ کو ان سے یہ ملوانا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی متین خان بابڑ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جی ان کے ایریا میں جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے اور جو پانی کے ریلے، کیونکہ کوہ سلیمان بالکل ان کے قریب ہی پڑتا ہے، اور کوہ سلیمان کا پانی جو دریا سندھ تک آیا تو راستے میں تمام ایریاز کو انہوں نے افیکٹ کیا ہے، جس سے سب سے زیادہ ان کا ایریا افیکٹ ہوا ہے، کیونکہ یہ درابن، چودوان، مسزئی شریف، یہ ایک ایسے 3-4 گاؤں ہیں جو بالکل کوہ سلیمان کے دامن میں کہہ سکتے ہیں ہم، یہ جھوٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کے برلب روڈ ہے۔ جیسے کوہ سلیمان سے جو پانی کے سیلابی پانی کے ریلے نکلی ہیں، انہوں نے پہلے اٹیک جو پانی نے کیا وہ سب سے پہلے انہی کے گاؤں پہ کیا ہے۔ یہ متین خان بابڑ ہیں، بلدیات کے نمائندہ بھی ہیں اور ایکس ناظم بھی رہے ہیں اس علاقے کے، ان کا سیاست کے ساتھ بھی واسطہ ہے، اور ہم ان سے آپ کی بات کروانا چاہتے ہیں اور ان کی زبانی آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس سیلاب کے حوالے سے، اور انہوں نے کیا خدمات خود انجام دی ہیں، اور کیا خدمات ان کی سیاسی ورکرز یا سیاسی ان کے جو پارٹیز کے لوگ ہیں، جو ایم پی ایم ایل اے منتخب نمائندے ہیں، آیا انہوں نے وہاں پر جا کر کون سا کام کیا ہے، کیونکہ یہ خود وہاں کے رہنے والے ہیں اور اس ایریا کو یہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، اور سارا کام یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئیں ویورز، ہم آپ کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں اور ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ ہماری سرکاری امداد کتنی پہنچی ان کے ایریا میں، ہماری سیاسی امداد کتنی پہنچی ان کے ایریا میں، ہمارے دوسرے جو پرائیویٹ فاؤنڈیشن کام کر رہے ہیں وہ کتنے گئے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور یہ اپنے متاثرین کا مکمل حال ان سے پوچھتے ہیں۔ متین خان بابر، یہ ہمارے متین خان بابر صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جی؟ خیریت سے؟ ہمارے ویورز کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایریا جو اتنا زیادہ افیکٹ ہوا ہے اور آپ کا جو ہے کوہ سلیمان کے قریب ترین ایریا ہے، اس میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ جی آپ کے ساتھ کتنی ہی کوآپریشن کی گئی ہے سرکاری سطح پر اور سیاسی سطح پر؟ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے کہ کوآپریشن سے پہلے جو کچھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ ہم چونکہ کوہ سلیمان کے دامن میں آباد ہیں، میدانی علاقے میں، اور یہاں سے یہ برساتی جو نالے ہیں وہ گزرتے ہیں۔ برساتی نالوں کا انتظام جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے ڈائریکٹ ان کے تحت ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک رودکوہی نظام موجود ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ رودکوہی نظام کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، ان کے ذمہ داران کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اس سیلاب نے ڈبل تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ تو اس کو مرمت کرنا چاہیے، اس کو دھیان دینا چاہیے، اس کی بحالی کرنا چاہیے۔ اس میں سے لوگوں نے درخت پال رکھے ہیں ان رودوں کے اندر، ریور بیڈ میں، اور کچھ اس کی ریزنگ ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں درخت ہیں، پانی آتا ہے تو اس میں ریزنگ ہو گئی، اور یہ پانی اس کے دائیں بائیں اس برساتی نالوں میں نکل جاتا ہے، تو جو آبادیوں پہ چڑھ دوڑتا ہے اور ذریعہ راضیات کو بھی تباہ کرتا ہے۔ تو وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 98% جو ہے وہ کچی آبادیاں تباہ ہوئی ہیں، ان کو نقصانات ہوئے ہیں، لوگ بے گھر ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں، اور مال مویشی بھی اس میں نقصان ہوا ہے۔ تو اس میں ہمیں افسوس اس بات کا آ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں کا بچہ کہے گا کہ جب فلڈ آیا تو ہمارا راستہ بند ہو گیا، گڈی عاشق کے پاس جو پل ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، تو وہاں تک کوئی امداد نہیں پہنچ سکی، اور لوگوں کی ہم مقامی سطح پہ تھوڑی بہت جو ہم سے ہو سکتی تھی، جس طرح علاقے میں لوگ کرتے ہیں، وہ تھوڑی بہت امداد ہم کرتے رہے ہیں۔ مختلف لوگ کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے دوست ہوں گے یا میرے قریبی لوگ ہوں گے یا میرے پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں گے، باقی بھی بہت سارے نوجوان نکلے ہیں، اور یہ اچھا ایک وہاں پہ ایک رواج بن چکا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں بھی لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ کام کرنا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے کوئی امداد؟ ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے میں گزارش کروں آپ کو کہ ضلعی انتظامیہ نے کوئی 50 کے لگ بھگ ٹینٹ بھیجے صرف، اور ان ٹینٹوں میں سے 30 کا جو میں نے سنا ہے وہ تقسیم ہوئے ہیں،
اب میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, میں ان سے فون پہ رابطہ کرتا ہوں, کیونکہ راستوں کی بندش کی وجہ سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا, تو وہ میرا فون نہیں اٹینڈ کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاید میرے جو سیاسی مخالفین ہیں آج کل وہ اقتدار میں ہیں, کوئی ایم پی اے ہے, کوئی ایم ایل اے ہے, تو وہ لوگ ان کو شاید پریشرائز کرتے ہوں گے یا جو بھی وجہ ہے. ابھی تک ہمارے علاقے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کھانے پینے کی اشیاء یا کپڑے یا بچوں کے لیے کوئی کتابیں یا کوئی ادویات, کوئی چیز نہیں پہنچی ہے. میں ذاتی طور پہ مجھے میرے دوستوں نے کچھ 11 لاکھ روپیہ بھیجا تھا, جن کو میں نے 5,000 روپے کے پیکٹ بنا کے, میں نے نہیں بنائے بلکہ وہ تیار کر کے لائے تھے. میرے دوست آ رہے تھے, راستہ نہیں تھا, تو انہوں نے ایک دوست کو بولا کہ تم جاؤ اور کشتی میں بیٹھو اور یہ چیز پہنچاؤ. وہاں پہ وہ آئے, وہ بیٹھے, انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا, تو وہ میں نے تقسیم کیا. کچھ ایک ٹرک جو ہے وہ کپڑوں کا آیا, کسی نے بھیجا, یہ جو اب راستہ کھلا ہے, تو وہ ہم نے تقسیم کر دیا. تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ بعض سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے کپڑے, یہ کوئی کہتا ہے نئے نہیں تھے, کوئی کہتا ہے. میں نے ان کو بولا یار یہ کوئی میں نے تو نہیں بنائے, جنہوں نے امداد بھیجی آپ کو تو حق پہنچتا ہے کہ آپ ان کی وہ کرے, شکریہ ادا کریں, ان کو دعا دیں. تو سیاسی مخالفین یعنی اتنی گھٹیا حرکتوں تک اترے ہوئے ہیں ہمارے کام کے خلاف. اس کے بعد کچھ راشن آیا الخدمت کے تھرو, وہ ہم نے تقسیم کیا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حکومتی سطح پہ جو بھی متاثرین کا انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہے, میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں. میں نے اپنی جماعت کو بھی بولا ہے اور میں گورنمنٹ سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈیفائن کر دیں کہ متاثر کہتے کس کو ہیں. میں جو ڈیفینیشن کرتا ہوں متاثرین کی, جو میری سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی اگر دیوار گری ہے وہ متاثر ہے, اس کا بچہ بیمار ہوا ہے وہ متاثر ہے, اس کا کوٹھا گرا ہے وہ متاثر ہے, اس کا پورا گھر گرا ہے وہ متاثر ہے. اگر ایک مزدور کی مزدوری میں رکاوٹ آ گئی ہے تو وہ بھی اس میں متاثر ہے. ہم تمام طبقوں کی بلا تفریق ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. اور دوسرا, میں نے پہلے بھی ایک میٹنگ میں کہا تھا, جو کمشنر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی ہمارے کونسل, یونین کونسل چودوان کی, جس میں سیکٹری, کونسل کے ممبران اور پٹواری, کانگو, یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ادھر میں نے ان کو ایک سجیشن دی تمام ممبران کو. میں نے کہا یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, کوئی سیاست نہ کرے اور نہ کوئی اپنی سیاسی دکانیں چمکائے. آپ کھلی چھٹی دے دیں پٹواری کو, سیکٹری کو, قانونگو کو, یہ جائیں خود دیکھیں, فہرستیں مرتب کریں. جب یہ فہرست بنا لیں گے, ہم ڈیلی بیسس پہ اپنی میٹنگ کال کریں گے, ہم ان کی فہرستوں کو چیک کریں گے. تو وہاں پہ دیکھیں جی, مطلب مخالف سیاسی جو ہوتا ہے وہ آپ کے اعتبار نہیں کرتا ہے. میں نے ادھر حلف اٹھایا, میں نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں, جس قسم کا بھی حلف مجھے دے دیں, میں یہ حلفیہ کہتا ہوں کہ نہ میں پٹواری کو, نہ قانونگو کو, نہ سیکٹری کو, کسی کو بھی نہ میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ اس بندے کا نام لکھو, اور نہ کسی اور سے کہلواؤں گا کہ اس کا نام لکھو. میں ان کا کام متاثر نہیں کروں گا, ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن چونکہ وہ لوگ مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ان کی اتنی اپروچ نہیں ہے, مینٹل اپروچ بھی ان کی اتنی نہیں ہے, تو انہوں نے ہمارے ساتھ فیصلہ کر کے وہاں پہ دعا, میٹنگ میں ہم نے اختتامی دعا بھی کر لی کہ اس پہ اتفاق ہے. لیکن 2-3 گھنٹے بعد جب ان کو ان کے آقاؤں نے کہا کہ یار یہ تو آپ نے غلط فیصلہ کیا, تو اپنے لوگوں کو راضی کریں, یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا, پھر اس کے بعد وہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں مانتے ہیں. میں احتجاجاً ان کے ساتھ نہیں گھوما ہوں, اور میں نے ان کو کہہ دیا ہے, پٹواری کو بھی اور تحصیلدار کو بھی اور سب کو, میں نے کہا میں آپ کی لسٹیں دیکھوں گا, اگر آپ کی لسٹوں میں کوئی گڑبڑ ہوئی میں ہر فورم پہ آواز بھی اٹھاؤں گا, اور میں مستحقین کا حق کسی کو کھانے نہیں دوں گا. کیونکہ پہلے جب سیلاب آیا تھا اس میں سے ان ظالموں نے کروڑوں روپے کے ٹینٹ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں میں اور سیاسی بنیادوں پہ تقسیم کر دیے تھے. ابھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کے ایریا میں جو آپ سیاسی لیول پہ جا رہا ہو سامان, یہ جو 30 ٹینٹ انہوں نے دیے ہیں ابھی جو دیے ہیں, 30 ٹینٹ دیے ہیں, یہ کس نے دیے جی؟ یہ گورنمنٹ نے, میرے خیال اے سی عمر خطاب نے بھجوائے ہیں. انہوں نے جو دیے ہیں ٹینٹ,
اور انہی سیاسی جو مقامی آغاز خان گڈھپور کے جو دوست ہیں جی تو ان کے ذریعے ان کو ساتھ بٹھا کے اور ان کی مرضی کے مطابق تقسیم کیے گئے، ان کی لسٹ دیکھ لی جائے، ڈپٹی کمشنر صاحب دیکھ لیں، کمشنر صاحب دیکھ لیں۔ اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ کتنی لوز ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب کمشنر صاحب ایک آرڈر کرتے ہیں، ایک ہدایت دیتے ہیں، میٹنگ میں اس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کونسلرز بیٹھیں گے اور یہ محکمہ مال کے لوگ بیٹھیں گے اور بلدیات کی طرف سے سیکٹری بیٹھے گا، یہ بیٹھ کے میرٹ کی بنیاد پر لسٹیں تیار کریں گے۔ لیکن اس کو میں نے سنا ہے، مجھے خود عمر خطاب ایسی نے نہیں کہا ہے، تو پٹواری کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے کہ جو عمر خطاب کہتے ہیں کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں ہے، بس میں جو کچھ کرتا ہوں کہتا ہوں ویسا کرو۔ تو انہوں نے اب ہمیں بائی پاس کیا ہوا ہے، میں خود کونسلر ہوں، مجھے بائی پاس کیا ہوا ہے۔ میرا ایک بھائی جو ہے وہ ولیج کونسل بکی کا چیئرمین ہے، اس کو بھی انہوں نے بائی پاس کر دیا ہے۔ اور تیسرا جو میرا بھائی ہے محمد فہیم خان، وہ گرمٹ وی سی کا چیئرمین ہے، اس کو بھی انہوں نے بائی پاس کیا، عام لوگوں کو اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو کے پاس انہوں نے پٹواری کو بھیجا، اور وہ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سامان آغاز خان بھیج رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں پبلک کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا پیغام سن لیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو سامان آ رہا ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی بحالی کے لیے وہ کام کریں گے، اس میں کسی سیاستدان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر کسی سیاستدان کا کوئی کردار ہے تو وہ اپنا کردار سامنے لائے، جو ابھی تک نہیں آیا۔ اور آغاز خان گڈھپور جو ہمارے حلقہ ایم پی اے ہیں، وہ کل پرسوں آئے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا کس وقت قدم کیوں اٹھا رہا ہے۔ تو وہ اس کو جب پتہ چلا کہ یہاں پہ متین جو ہے وہ سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہ تو ہماری تباہی مچا دے گا۔ یہ جناب سارے یہ اکٹھے ہو گئے، اور یہ وہ آج میں نے سنا ہے کہ وہ 5,000 6,000 روپے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے فنڈز ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، اس کی معلومات کرنی چاہیے کہ آیا وہ مستحق تک پہنچ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی ذیلی مشینری ہے، اتنے بڑے معاملات ہیں، اتنی چیزیں ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے، تب جا کے یہ ریلیف بھی ملے گا متاثرین کو، یا غریبوں کو ان کا حق بھی ملے گا۔ تو ایسے اگر مطلب کہ سیاسی بنیادوں پہ ہوگا تو اس سے پریشانی بنے گی۔ اب کل جو ہے نا ایک انٹرنیشنل میڈیا ٹیم بھی آ رہی ہے، ہمارے چودوان میں میرے دوست ہیں، میں نے ان کو مدعو کیا، وہ پشاور سے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کل ہم اس پہ بھی کام کریں گے۔ وہاں پہ جتنے لوگ محروم ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں، تو رات مجھے ایک دوست نے فون کیا، میں نے اس سے پوچھا ہے، میں نے کہا یار کوئی راشن کی ضرورت ہو؟ اس نے کہا راشن کو چھوڑو، مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا ہوں، میں جوان ہوں، میں کچھ کام کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے بچے بغیر چھت کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ٹینٹ دے دیں، ٹینٹ ابھی دے دیں۔ میں نے کہا میرا تو نہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی وہ ہے، اور نہ خدمت والے کے پاس جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے میں ٹینٹ کا بندوبست کروں گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ، سیاسی رشوت کے طور پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوں گی تو میں اس کو سیاسی بدماشی قرار دوں گا، اور ہم کسی کی سیاسی بدماشی نہیں مانیں گے۔ جس کا حق ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا حق اس تک پہنچے۔